آیات اس کی کھلی کھلی ہیں، دو تین آیتوں کا تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من بسم الشيطان اللہ الرجيم. الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ اشدہ واستوى فلما بلغ أشده واستوى آتیناہ حکما وعلما آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي ودخل المحسنين. المدينة على حين غفلة من أهلها ودخل المدينة على حين فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها رجلين هذا من شيعته وهذا من عدوه هذا من شيعته وهذا من فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على فوكزه موسى فقضى عليه فوكزه موسى فقضى قال عليه. هذا من عمل الشيطان قال هذا من عمل إنه الشيطان عدو مضل مبين۔ إنه عدو مضل مبين. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تقریباً 4 رکوع یا اس سے کچھ زیادہ ہے۔ ایک رکوع کا ترجمہ ہوا ولادت اور پھر خطرے کے وقت دریا میں پھینکنا اور فرعونیوں کو پکڑنا، پالنے کا فیصلہ کرنا اور باقی عورتوں کی دودھ کو روک دینا اللہ تعالیٰ کا فطری طور پر، اور پھر بہن کا بتانا کہ ایسے گھر والے بتا سکتی ہوں جو اس کے خیر خواہ ہیں، پرورش کریں گے، اور والدہ کی دودھ کو قبول کرنا اور پھر شاہی اعزاز کے ساتھ اپنے گھر میں لانا۔ تو اس سے آگے جو ہے درمیان میں کافی چھوڑ دیا، دودھ پینے کے بعد کافی مدت زندگی، اب 24-25 سال کے ہوتے ہیں تو اس کے بعد کا تذکرہ۔ ولما بلغ اشدہ واستوى، ولما بلغ أشده جب واستوى پہنچے کامل جوانی کو اور عقل میں کامل ہوئے۔ پہنچے کامل جوانی کو دو اور عقل لفظ میں ہیں، کامل ہوئے. بلا اشد جسمانی ترقی، نشو و نما کامل ہو جائے 24-25 سال کی عمر میں، استوا عقلاً پختہ ہوئے۔ اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں ایک لفظ ہے بلغ اشدہ، یہاں واستوى بھی ہے۔ آتیناہ حکما وعلما، آتيناه حكما وعلما. ہم نے ان کو قوت فیصلہ اور علم دیا۔ ہم نے ان کو قوت فیصلہ اور علم دیا. تجربہ حاصل ہوا، اپنی والدہ کے پاس رہے، وہ جو صحیح دین تھا حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام کا گرانہ دیندار تھا، وہ دینی ماحول بھی نصیب ہوا، چونکہ شہزادے کے طور پر تھے، شاہی محل میں آتے جاتے تھے، تو وہ حکمرانی کے اصول بھی دیکھتے رہے، مشاہدہ کرتے رہے، حکمت، قوت فیصلہ اور علم۔ نبوت مراد نہیں ہے، کیونکہ نبوت تو آگے چل کر ذکر آتا ہے، کئی سال بعد جو واپس مدین سے آئے تب ملی۔ فَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، وكذلك نجزي اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں خوبصورت عمل کرنے والوں کو۔ اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسن، محسنین میں فرمایا، یہ لفظ یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں بار بار آتا ہے، محسنین۔ ودخل المدینة على حین غفلة من أهلها، ودخل المدينة على حين غفلة اور من أهلها. شہر میں داخل، یہاں مدینہ منورہ نہیں مراد، وہاں جو شہر تھا دارالحکومت، داخل ہوئے شہر میں شہر والوں کی غفلت کے وقت، داخل ہوئے شہر میں شہر والوں کی غفلت کے یا وقت. صبح کا وقت تھا، سوئے تھے، یا دوپہر کا وقت ہوگا، وہ لوگ غافل تھے، سوئے تھے، یہ داخل ہوئے۔ تو داخل ہوئے سے اشارہ واضح طور پر کہ وہ رہائش باہر تھی شہر سے۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، ووجد فيها رجلين اس يقتتلان. شہر میں دو مرد پائے آپس میں لڑ رہے تھے۔ شہر میں دو مرد آپس میں لڑ رہے. هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، هذا من شيعته وهذا من عدوه. ایک ان کے حامیوں میں سے تھا اور ایک دشمن والوں میں سے تھا۔ جعل اہلها شیعا، لفظ آیا تھا پہلے، وہ جمع تھا، یہ واحد ہے، شیعت حامی گروہ، یعنی ایک سبتی تھا، ایک قبطی تھا، ایک مصری پرانے باشندے قبطی فرعون کی قوم کا تھا، اور ایک جو ہے وہ اسرائیلی تھا، یا اور الفاظ میں گورنمنٹ کا آدمی تھا اور ایک اپوزیشن کا تھا۔
فاستغاثہ الذی من شیعته، فاستغاثه الذی من شیعته، مدد مانگی اس سے اس نے جو اس کے خاندان سے تھا، جو اس کے قبیلے سے تھا. یہ اسرائیلی تھا، اسرائیلی نے قبطی کے مقابلے استغاثہ، یہ مقدمے میں ہوتا ہے استغاثہ. استغاثہ کا معنی جو مدعی ہوتے ہیں، جو کسی جج سے مدد مانگتے ہیں. غوث سے ہے، غوث کا معنی مدد، استغاثہ کا معنی مدد مانگنا. سورہ انفال میں ہے تستغیثون ربکم، بدر میں تم رب سے مدد مانگ رہے تھے. تو غوث اعظم کون ہے جی؟ اللہ کی ذات. غوث اعظم سب سے بڑا مدد کرنے والا. یہاں پر روڈوں کے نام ہے غوث اعظم روڈ. اللہ تعالیٰ گاڑی چلاتا ہے اس پر. الذی من عدوہ، علی الذی من عدو، اس کے خلاف جو اس کے دشمن میں سے تھا، اس کے خلاف اس کے دشمن، قبطی کے خلاف. وہاں مفسرین وضاحت کرتے ہیں کہ وہ بورچی خانے کا ملازم تھا کوئی وہ قبطی. تو وہ اس اسرائیلی کو کہہ رہا تھا یہ گٹھا لکڑیوں کا اٹھا کر لے جا. وہ کہتا تھا یہ بہت بھاری ہے، میں کمزور ہوں، نہیں لے جا سکتا. یہ یہاں سے جھگڑا شروع ہوا. اس نے کہا تو کون ہوتا ہے؟ ہم گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، تجھے ماننا پڑے گا. فوقظہ موسیٰ فقضیٰ علیہ، وَكَذَبَ مُوسَىٰ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گھونسا مارا اور اس کی زندگی ختم کر دی. وقت کا معنی تمانچہ مارنا بھی ہے اور مکہ بھی ہے. تمانچے سے کہتے ہیں عام طور پر مرنا مشکل ہوتا ہے، مکہ مارا. تو نبی کے اندر جسمانی طاقت بھی عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے، وہ ایک مکہ ہی اس کو کافی ہو گیا. اصل میں موت تو مقدر کے اوپر ہوتی ہے. اس کے لکھی ہوئی ایسی تھی کہ مکہ موسیٰ علیہ السلام کا پہنچے گا اور روح بھاگے گی، ورنہ عام طور پر ایک مکے سے آدمی مرتا نہیں. قال ھذا من عمل الشیطان، قال هذا من عمل الشیطان، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو شیطانی کام ہو گیا. السلام اب اگر پتہ چلے گا تو یہ تو اسرائیلیوں پر اور زیادہ ظلم کا دروازہ کھل جائے گا کہ ہمارا آدمی مار دیا. انہ عدو مضل مبین، انہ عدو بے شک وہ دشمن ہے، واضح گمراہ کرنے والا ہے. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، قال رب انی ظلمت نفسی، عرض کی رب میں نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے بخش دے. عرض کی میں رب نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے بخش ہر نبی نبوت سے پہلے کامل ولی ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے. اللہ کو بھی پہچانتے تھے، معافی مانگی. فاغفر لی، مغفرت سے ہے، غفر کا معنی معاف کرنا بھی ہے، چھپانا بھی ہے. اصل معنی یعنی میرے گناہ پر پردہ ڈال دے، معاف بھی کر دے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے. تو ایسا اللہ نے دونوں باتیں قبول کی، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ اس آدمی کو کس نے قتل کیا. فغفر لہ، اللہ نے بخش دیا، بخش بھی دیا اور پردہ بھی ڈال دیا. انہ هو الغفور الرحیم، انہ هو الغفور، بے شک وہ بہت بخشنے والا اور مہربان بے ہے. شک وہ بہت بخشنے والا ہے. قال رب بما انعمت علی، قال رب بما انعمت علی، عرض کی کہ اے رب تو نے اس وجہ سے کہ تو نے مجھ پر انعام کیا، اس وجہ سے کہ تو نے مجھ پر انعام بخش دیا. اور اب تک میری پرورش سے لے کر اب تک کتنے انعامات کیے. فلن اکون ظہیرا للمجرمین، فلن اکون ظہیرا میں للمجرمین، کبھی نہیں بنوں گا مجرموں کا حامی. میں کبھی نہیں بنوں گا مجرموں کا حامی. یہ جملہ بہت معنی خیز ہے، ظہیرا للمجرمین. وہ جو مکہ جس کے حق میں مارا تو وہ اسرائیلی مظلوم تھا، مجرم نہیں تھا. اس سے مراد ہے یعنی یہ جو گورنمنٹ ہے فرعون کی، یہ جو مجرم ہیں، ظالم ہیں، میں ان کی تائید نہیں کروں گا، ان کا ساتھ نہیں دوں گا. ایسا ہی ہوا، وہاں سے جدا ہو گیا اور پھر آ کر مقابلہ کیا، حمایت نہیں کی. اس پر بڑے یعنی وضاحتیں ہیں کہ سلف صالحین وہ کس طرح حکومت کا کل پرزہ بننے سے بھاگتے تھے، قاضی بننے سے، منشی بننے سے. اور بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں. حکومت نے مجبور کیا، کوڑے مارے، جیلوں میں ڈالا. انہوں نے ساتھ نہیں دیا کہ بھئی یہ ظالم حکومت ہے، ہم اس کی حمایت نہیں کریں. تو بجائے اس کے کہ درخواست دے کر ملازم بنے، ان کو
امام ابو حنیفہ یہ بہت ہمارے مشہور امام ہیں، ان کی جیل میں موت اسی لیے آئی کہ انہوں نے چیف جسٹس بننا قبول نہ کیا، اور خود یوسف امام ابو حنیفہ کی سمجھانے سے سب سے بڑا جو فوج کا سربراہ تھا اس نے استعفیٰ دے دیا منصور کو، اور کہا کہ اگر میں نے ٹھیک فیصلے کیے ہیں اب تک تمہاری حمایت کی ہے تو وہی کافی ہے، اور اگر غلط کیے تو مزید میں غلط نہیں کرنا چاہتا۔ بہت مجبور کیا، تو کوڑے کھاتے تھے لیکن گورنمنٹ جس کے بارے میں سمجھتے تھے یہ ظالم ہے اس کا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ میں مجرموں کا حامی نہیں بنوں گا۔ فاصبح فی المدینہ خائفا، فأصبح في المدينة خائفا، ہو گئے شہر کے اندر ڈرنے والے، وهو الشهر كالنبي یترقب، يترقب، ہم انتظار کر رہے تھے انتظار کر رہے تھے کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے میں پکڑا نہ جاؤں۔ فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ، اچانک وہی شخص جس نے کل مدد مانگی تھی آج پھر فریاد کر رہا وہی سبتی وہی اسرائیلی کسی اور سے لڑا ہوا تھا اور کہا کر میری مدد کرو۔ یستصرخ، صراخ کا معنی فریاد کرنا۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، شیطان قیامت میں کہے گا نہ تم میری مدد کر سکتے ہو نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ یستصرخ مدد مانگ رہا تھا۔ قال له موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا انک لغوی مبین، بے شک تو واضح گمراہ ہے۔ غوی گمراہ، روایت گمراہی، یعنی پہلے تو زبانی طور پر اس کو ڈانٹا کہ بھائی کل بھی لڑ رہا تھا پھر لڑ رہا ہے کسی کے ساتھ، تو گمراہ ہے۔ تو کہتے ہیں کسی جلد ساز نے یہ لفظ دیکھا تو اس کو دام پر پیش کر دیا کہ اس نے معنی سمجھا کہ لغت کا ماہر، لغوی بنا دیا۔ لغوی کا معنی لغت کا ماہر، زبان کا ماہر، اور غوی کا معنی گمراہ۔ لام الگ ہے، لغوی میں لام اور نفس کلمہ کا ہے، اور لغت کا معنی زبان، اور یہ روایت سے ہے، روایت کا معنی گمراہی، لام تاکید کے لیے ہے۔ تو واضح گمراہ غلط کار آدمی معلوم ہوتا ہے، لڑاکا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ تو زبانی تو اس کو ڈانٹا۔ فلما ان ارادہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا ان یبطشا، یہ کہ ہاتھ اٹھائیں، بالذی هو عدو لہما، اس پر جو دونوں کا دشمن تھا، یعنی وہی جو اس کے ساتھ قبطی لڑ رہا تھا اس کو چھڑانے کے لیے اس کو ہاتھ اٹھانا چاہتے تھے تو وہ ڈر گیا۔ پہلے چونکہ زبانی اس کو ڈانٹا تھا تو ڈر گیا کہ آج موقع میرے اوپر آیا۔ قال یا موسیٰ، وہ چیخنے لگا اے موسیٰ، اتريد ان تقتلنی، کیا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ کما قتلت نفسا بالامس، جیسے تو نے کل ایک آدمی قتل کر دیا تھا۔ تو اب یہ بات معلوم نہیں تھی کسی کو، تو اسی خیر خواہ جس کی مدد کی اس نے کیا کر دیا، شور مچا دیا کہ یہ قاتل ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ تو اب کہتے ہیں نا کہ نادان دوست سے دانا دشمن اچھا ہوتا ہے، تو وہ نادان تھا، اس نے شور مچا دیا تو جی تو کل بھی آدمی مارا آج مجھے مارنا چاہتا۔ تو اب وہ جو لڑ رہا تھا قبطی اس نے اس کو چھوڑ کر دوڑ کر رپورٹ کر دی کہ وہ جو کل آدمی مرا تھا پتہ نہیں تھا اس کا قاتل موسیٰ ہے، خبر اس نے دے دی، حالانکہ اس کی حمایت کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ ان تریدو، کہتے ہیں نا ایک بڑی واقعات ہیں ایسے، کہتے ہیں کسی نے ریچھ پالا تو لوگوں نے کہا بھائی یہ ریچھ ہے اس کو مت پالو، مت نقصان پہنچائے گا۔ اس نے کہا نہیں یہ بڑا وفادار ہے یہ وہ۔ تو ایک دن کہتے ہیں سویا ہوا تھا تو اس کو نزلہ ہوا تھا تو وہ ناک شاک لیتی تھی تو مکھیاں آ کر بیٹھتی تھیں، تو وہ جو ریچھ تھا وہ مکھیوں کو اڑاتا تھا، تو تنگ آ گیا تو اس نے پتھر اٹھا کر مارا اس کے سر پر، مکھیوں کو مارنے کے لیے اس کے سر پر پتھر مارا، وہ قتل ہو گیا۔
تو جانور تھا، اسی لیے کہتے ہیں نادان دوست زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اس نے افشا کر دیا راز، ان تریدو إن تريد تو نہیں چاہتا تو نہیں چاہتا الا ان تکون جبارا فی الارض إلا أن تكون مگر جبارا کہ تو بنے ظالم اس زمین میں، وما تريد ان تکون من المصلحین تو نہیں چاہتا کہ اصلاح کرنے والا بنے، بجائے دو لڑنے والوں کے اندر اصلاح کرنے کے موقع مار کر قتل کرتا ہے تو۔ اب شاہی محل تک بات پہنچی اور فرعون نے فیصلہ کر دیا موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا۔ وجاء رجل من اقصى المدینة یسعی وجاء رجل من أقصى المدينة آیا ایک مرد شہر کے آخری کنارے سے دوڑتا ہوا۔ اس زمانے میں فون تو نہیں تھے، تو دوڑ کر آ کر بتایا، قال یا موسیٰ قال يا موسى کہنے لگا اے موسیٰ كان لك ان الملأ یأتمرون بک إن الملأ يأتمرون بك کابینہ نے تیرے خلاف مشورہ کر دیا كابين تیرے خلاف لیقتلوک کہ يقتلوك تجھے مار ڈالیں، فخرج انی لک من الناصحین فاخرج إني لك من الناس نکل جا میں تیرا خیر خواہ ہوں، نکل جا میں تیرا خیر شہر سے نکل گیا، فخرج منها فخرج منها شہر سے نکل گئے۔ شہر سے نکل ایک آدمی کی بات، کبھی کبھی ایک آدمی کی بات عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ خبر واحد ایک آدمی کی بات سے یقین نہیں حاصل ہوتا، ظن ہوتا ہے، ظنی ہوتی ہے، لیکن جب وہ خبر واحد اس کے ساتھ قرائن مل جائیں تو یقین کا فائدہ بھی دیتی ہے۔ تو اب چونکہ حالات ایسے تھے تو اس ایک آدمی کی بات پر ان کو یقین آ گیا کہ واقعی مجھے مار دیں گے، تو نکل گئے شہر سے خائفاً خوف زدہ ہو کر، خوف زدہ ہو یترقب یترقب انتظار کر رہے تھے، انتظار کر یعنی دل میں بھی یقین کیا اور پھر جو ہے نکل بھی ہوئے، عمل بھی کیا اور ذہن بھی متاثر ہوا، دعا کی رب نجنی من القوم الظالمین، رب نجنی من القوم میرے رب مجھے اس ظالم قوم سے نجات دے دے۔ میرے رب مجھے ظالم قوم سے اب اگلے رکوع میں اس دعا کی قبولیت کا ذکر ہے، کیسے نجات ہوئی۔ 7-8 دن سفر کیا، مدین پہنچے، وہاں پھر 10 سال رہے تو موت سے بچ گئے۔ دوبارہ ترجمہ فلما بلغ اشدہ واستوى ولما بلغ أشده واستوى جب کامل جوانی کو پہنچے اور عقل کامل ہوئی، جب کامل جوانی کو پہنچے اور عقل آتیناہ کامل حکما و علما آتیناہ ہم نے ان کو قوت فیصلہ اور علم دیا۔ وکذالک نجزی المحسنین وکذالک اسی طرح ہم صلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ ودخل المدینہ شہر میں داخل ہوئے، علی حین غفلت من اہلہا اس کے باشندوں کے غفلت کے وقت، وہ سوئے پڑے تھے۔ فوجد فیہا رجلین پالیے اس شہر میں 2 مرد، یقتتلان آپس میں لڑ رہے تھے۔ ھذا من شیعتہ یہ ایک اس کے گروہ سے تھا، وھذا من عدوہ اور یہ دوسرا اس کے دشمن کے گروہ سے تھا۔ فاستغاثہ الذی مدد مانگی موسیٰ علیہ السلام سے اس شخص نے، من شیعتی جو اس کے گروہ کا تھا، یہ اسرائیلی تھا، سبتی تھا، علی الذی من عدوہ اس کے خلاف جو دشمن میں سے تھا۔ فوکزہ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا، گھونسا مارا، مکہ مارا، فقضا علیہ اس کی زندگی ختم کر دی۔ قال ھذا من قضائے الہی کہتے ہیں نا موت کو، قضائے الہی بات کرتے ہیں، قضا موت۔ قال ھذا من عمل الشیطان موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو شیطانی کام ہو گئے، انہ عدو مضل بے شک وہ دشمن ہے واضح گمراہ کرنے والا۔ قال دعا کی رب انی ظلمت نفسی میرے رب میں نے اپنے ساتھ زیادتی کی، فاغفر لی میرے گناہ کو بخش دے اور پردہ ڈال۔ فغفر اللہ نے بخش دیا اور پردہ ڈال دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان۔ قال فرمایا ربی اے میرے رب بما انعمت علی اس لیے کہ تو نے مجھ پر انعامات کیے، فلن اکون
میں کبھی نہیں بنوں گا میں کبھی نہیں بنوں ظہیرا للمجرمین ظہیرا للمجرمین حمایتی مجرموں کا حمایتی فاصبح فی المدینہ خائفا مجرموں ہو گئے شہر کے اندر ڈرنے والے یترقب انتظار کر رہے تھے فإذا الذی استنصرہ بالامس اچانک وہی شخص جس نے کل مدد مانگی تھی استنصر نصرت سے مدد یستصرخ اس سے فریاد کر رہا تھا اپیل کر رہا تھا قال له موسیٰ اس کو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انک لغوی مبین بے شک تو واضح گمراہ ہے فلما ان اراد جب ارادہ کیا ان یبطشا کہ حملہ کرے ہاتھ اٹھائیں حملہ کریں بالذی ہوا عدو لہم اس پر جو دونوں کا دشمن تھا اور اس سبتی نے اس اسرائیلی نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ اتريد ان تقتلنی کیا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے کما قتلت نفسا بالامس جیسے تو نے ایک آدمی قتل کر دیا تھا کل ان تريد نہیں چاہتا تو الا ان تکون جبارا فی الارض مگر یہ کہ تو بنے ظالم اس زمین میں وما تريد ان تكون من المصلحين تو نہیں چاہتا کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو وجاء رجل من اقصى المدینة يسعى یہ ایسے ہی لفظ یہ سورہ یاسین میں ہے جاء من اقصى المدینة رجل يسعى وہ نبیوں کی حمایت میں آیا یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی حمایت اور آیا شہر کے آخری کنارے سے ایک دوڑتا ہوا مرد قال یا موسیٰ کہا اے موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک فرعون کے مشیروں نے تیرے ساتھ مشورہ کیا لیقتلوک تاکہ تجھے مار ڈالیں فخرج نکل جا انی لک من الناصحین بے شک میں تیرا خیر خواہوں میں سے ہوں فخرج منہا اس شہر سے نکل گئی خائفا ڈرتے ہوئے یترقب انتظار کر رہے تھے کوئی پولیس والا کوئی آدمی پکڑ نہ لے قال دعا کی رب نجنی من القوم الظالمین میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات دے آگے قریب آتا ہے شعیب علیہ السلام نے کہا نجوت من القوم الظالمین تو نکل گیا بچ گیا فکر نہ کر اللہ